صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے بٹھایا اور ہرا کی طرف لے گئے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا تھا، پھر مجھے ہرا کی طرف لے گئے تھے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے استغفار کیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ میرا رب اپنے بندے پر تعجب کر کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے، اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ حضرت شیخ الوظائف نے فرمایا، ایک بندہ کہنے لگا، ایک گناہ کا موقع میرے سامنے تھا، اب مجھے پریشانی کہ میں کیا تسبیح پڑھوں اور گناہ سے بچ جاؤں۔ کہنے لگا، بے اختیار میں نے کہا کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ کہنے لگا، ایسے وجدان سے اور ایسی کیفیت سے میں نے پڑھا کہ میرا یہ بول خود اسم اعظم بن گیا۔ جب بھی میرے سامنے ایسا موقع ہو، جان لٹنے کا یا ایمان لٹنے کا وقت آ گیا ہو، اس وقت میں یہی پڑھتا ہوں، یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ کہنے لگا، اللہ مجھے بچا لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پار مشرق میں دوسرا پار مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتا ہے۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جاڑتا ہے، تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اس لیے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، ان کی آل اولاد پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں، اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ غالباً اللہ نے ناگ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے ناگ کی طرف بڑھے۔ اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا۔
اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو۔ پھر ایک کو دائیں کندھے اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا۔ میں نے کہا، تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں۔